السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا بیوٹی آف پاکستان 99. میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ. اس وقت اللہ تعالیٰ رب العزت کا بے پناہ شکر، اللہ تعالیٰ رب العزت کے کرم سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہمیں آج شرف حاصل ہوا کہ ہم اللہ کے نیک اور برگزیدہ ولی کامل حضرت سائیں سہیلی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظفر آباد موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں، آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. کیسے ہیں آپ جی؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ آپ کی آمد مبارک فرمائے. خیریت ہے؟ کس طرح سے؟ الحمدللہ جی، خیر مبارک ہو. حضور ہم حاضر ہوئے ہیں تو سرکار کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات ہے تو چند پھول پیش کیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. سرکار تو غالباً 1890 میں ادھر تشریف لائے. اس وقت پاکستان کی بننے سے قبل کی بات ہے. قبل اس کے سرکار کشمیر میں بھی رہے تھا، جو تاریخوں سے ملتا ہے. کشمیر میں غالباً پروفیسر لیکچر ہو کے اس دور میں بھی گزرا، یہ دور بھی گزرا سرکار. بعد میں سرکار فرما رہے ہیں کہ ادھر ایران کی طرف ادھر سے نکل کے بعد میں پھر سرکار ملتان کی طرف سے ہوتے ہوئے گجرات بایا، تو علی پور سے ہوتے ہوئے مجاہد مراقبے کرتے کرتے جس طرح کی منازل سلوک طے کرتے ہوئے تو آخر کار آن کرو ادھر سلوار گلی مقام ہے. ادھر یہاں سے وہ انٹرس پوائنٹ ہے نا ابرار کوٹ سے، جی مظفر آباد انٹری ہوتی ہے، تو وہاں ایک مشکل سا مقام ہے دندی سا. ادھر چھوٹی سی جگہ دیکھ کے سرکار نے ادھر اپنا قیام فرمایا، پڑاؤ کیا، رک کے ادھر. تو اس کے بعد سے باقی تمام پہلے سے جو بھی زیارات سرکار کی سننے میں ہی ہے، کم و بیش 100 لاکھ بیٹھ گئے سرکار ہندوستان میں، دلی طاقت سے، کشمیر پاکستان میں، سندھ سے. تو ادھر آپ جب آپ آئے تو اس کے بعد پھر سرکار نہیں لوٹے. تو پھر جو قدیمی لوگ ہیں جو اپنی روایات سے چلتی آ رہی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ سرکار ادھر تقریباً 1890 میں ادھر سرکار نے قیام کیا. یہاں ایک نالا ہوا کرتا تھا، چکڑی بیگ تھی اس وقت. مظفر آباد دار خلافت تو کیا ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا، غالباً دہلی میں اس وقت معاملات تھے. تو اس کے بعد سے سرکار یہاں تقریباً کم و بیش 20 25 30 سال سرکار روپوش ہی رہے، اسی طرح ظاہر نہیں فرمایا اپنا آپ نے. اللہ کی معیشت اسی طرح رہی. بعد میں پھر کہتے ہیں ذاکر شاہ پیر ہیں ہمارے، ان کے دادا سرکار ہیں علی پور سے پیر تھا. ہم لوگ وہ ساتھ چلے آ رہے تھے. تقریباً انہوں نے غالباً 70 78 تک، غالباً 70 سے 75 تک انہوں نے سرکار کی سجادہ نشینی اپنائی رکھی. 2-3 نسلوں سے سرکار کی خدمت گزاری میں گزرے. ابھی جسٹ ان کا علمدار چوک کے پاس اپنا الگ مزار ہے سید ذاکر حسین شاہ پیر. تو وہ الگ ہونے بعد میں یہ تعویل میں آ گیا اوقاف اور گورنمنٹ کی جس طرح قانون لاگو ہوا تو اس کے مطابق یہ ساری زیارات محکمہ اوقاف قائم ہونے کے بعد سرکار بھی ان پہ اس وقت سے آج تک پھر دنیا مرجع خلائق کو عام ہے، آ رہے ہیں لوگ ان کے تصرف سے. اللہ تعالیٰ دنیا کو فیضیاب فرما رہا ہے. تو یہ ہمارا سگنل پوائنٹ ہے باب ولایت جس کو کہتے ہیں، باب اللہ باب ولایت. تو اللہ کے ولی ہیں سرکار مرشد پاک ہمارے لیے. تو میں تو ہر ذاتی طور پہ میں اپنی بات کروں تو روحانی طور پہ رہبر پاک امام حسین علیہ السلام نے مرشد پاک کی طرف ریکمنڈ فرمایا، ٹھیک ہے نا. تو باقی بھی لوگ جو بھی آتے ہیں سہیلی جناب سیدنا سخی سائیں سہیلی سرکار، جو سرکار کا لقب ٹھہرا سید سخی سائیں سہیلی سرکار. تو ہماری شنید میں، ہماری علمیت میں یہی آیا کہ آیت الکرسی 14 معصومین کی 5 سینے بنتی ہیں. یعنی بعض باش باب رحمت طابت بار گئے معلوم کفو نحت، یعنی باب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وسیلہ سے دنیا پہ فضل فرما رہا ہے. ہمارے علاقے بھی فضل فرمایا، ہم پورے ملک قوم پہ دین اسلام پہ فضل فرماتے ہیں. یہاں دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر الحمدللہ. وہ مرجع خلائق کو عام ہے یہاں. جس طرح کشمیر میں اجمیر شریف میں معید چشتی اجمیری، کشمیر پاکستان میں ہمارے بڑی سرکار ہے، لاہور میں داتا علی اجمیری ہے. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے. تو سرکار سے قربان ہو. تو اسی طرح سرکار کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام مرتبے سے نوازا. وہ دن بدن درجے بلند ہی ہو رہے ہیں الحمدللہ. سرکار مدینہ کا صدقہ. تو اللہ آپ نے فضل فرمایا. تو اور مزید سرکار کس سلسلے سے آپ وابستہ تھے؟ ہاں کلندر سرکار جہاں تک اپنے لوگوں کی تحقیقات میں ہے، میرے خیال میں سرکار نے کوئی سلسلہ اس طرح پہلے سالک تھے، سالکیت میں جو ہے صاحب شریعت بھی رہے، آپ صاحب طریقت میں ہیں، طریقت کے جملہ سلاسل جس طرح کلندر سخی شہباز سے قربان ہو. ہمارا سلسلہ یہ ملتا ہے سہیلی بری لال کلندر پاک نے جو سلاسل سرکار سے منسوب ہیں، جس طرح بہاؤالدین زکریا ملتان میں
یہ اس وقت مصر تھے، سخی شہباز قلندر، با فرید گنج شکر، باؤدین زکریہ، یہ ہماری جد امجد مرشد پاک کی جو بہاول پور، احمد پور شرقیہ، شیر شاہ سرخ جلال اعظم مخدوم جہانی، جہاں گشت سے سرخ جلال الدین بخاری، تو سرکار کا ادھر سے بھی معاملات ملتا ہے۔ پھر آپ اپنی طریقت زیادہ میں جو قادری قلندری کہہ سکتے ہو آپ نے، قادری قلندری، چشتی بھی سرکار ہیں موجود ہیں، اس لیے جملہ سلاسل ہیں تصوف کے سرکار اسے منسوب ہے۔ نہیں جزاک اللہ۔ بس آپ سے آخری گزارش ہے، جو عقیدت مند ہیں، جو ظاہرین ہیں، جو عقیدت مند ہیں، صاحب مزار کے پاس انہیں کس عقیدت سے آنا چاہیے، بس یہ رہنمائی کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ انعامدہ علیہم انعام یافتہ ہستی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں، حکم اللہ کا یہی ہے کہ چلا ہم کو ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اس نیت سے آنا چاہیے، عقیدہ راسخون الفعل علم ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے سارے لوگوں کو ترغیب دیے کہ جب وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے یا کوئی پریشان حال ہیں تو جائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے پاس جائیں، وہ آپ کے لیے دعا فرمائیں تو اللہ کو غفور الرحیم اور تواب پاتے۔ اسی طرح یہ وہ تو سلسلہ ہے، یہ جس طرح آج کا دن ہے، خصوصاً عید غدیر جس کو بولتے ہیں، جہاں باب ولایت کا اعلان ہوا ہے، فرق کیا خطبۃ الوداع، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آج آخری یاد کیا ہے کہ آگ سرکار نے فرمایا، تو جو خطبۃ الوداع جسے بولتے ہیں حجۃ الوداع کے درمیان، اس میں جو سرکار نے اعلان فرمایا فامن کن تو مولا فاضا علی مولا، یعنی نبوت کا باب ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعد، سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی بندگی۔ اس کے بعد جو جملہ سلاسل ادھر یہ اس اعلان کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو ولایت کو منتقل ہے تو اس کے یہ ابھی غالباً امام زمانہ کے ظہور تک یہ سرکار ولایت کی متعلق ہیں سارے، تو ان کو لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں اسی طرح وہ ملاتے ہیں، بس یہی بات ہے۔ جو بھی ادھر آتا ہے یہ سگنل پوائنٹ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، بابل جو جہاں پہنچ جاتا ہے اللہ کے فضل، یہاں کے جو بھی اللہ سے دعا فرمائی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، ان انعام یافتہ ہستیوں کے وسیلہ سے پیش کیا جائے، تو یہ بھی توجہ ان کے لیے درجات بلندی کی دعا کرتے، پھر ان کی نگاہ توجہ ہوتی ہے تو فضل آ جاتا ہے، بس انسان کو روحانی ذہنی روحانی فکری تسکین بھی حاصل ہو جاتی ہے، معاملات ہی اللہ حل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، بہت محبت آپ۔ ہاں کہ اللہ آپ کو برکت دے، ذراک اللہ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، ملک کو جگ دین اسلام کی سربندی فرمائے، سب معاملات آپ کے چینل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا ذرا بتا دیجئے گا، میں نے ہستی سائیں سیلی سرکار کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے ان کا بتانا اور پوچھنا لازمی تھا، میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا، وہ بھی ذرا بتا دیجئے گا اپنا۔ میں ادھر ہی ہوں، بس سادات گھرانے سے کنسیڈر کرتے ہیں، ادھر تو طریقت میں مرشد پاک ہے نا، سید ممتاز علی نقوی جلالی قلندری طالب مرشد حق سیدنا سخی سائیں سیلی سرکار میرے مرشد پاک ہے، تو سیادت سے ہم باہر کشمیر سے بھی مائگریٹ والد محترم ادھر سے آئے، ادھر باول پور احمد پور شرقیہ میں جو شریف ہے جس کو مقام بولتے ہیں، تو بس وہ شجرے کی روح سے وہ مقام بنتا ہے، یہ مرشد خانہ ہے، بس ادھر ہم حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے فضل مانگتے ہیں، بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ برکتیں دے۔ آپ نے سائیں سیلی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظفر آباد سے اللہ والوں کی گفتگو سنی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔